آپ سن رہے ہیں سمیرہ حمید کا ناول یارم NYKN بکس کی جانب سے اقصیٰ خالد کی آواز میں۔ مانچسٹر یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ سوسائٹی اور چند دوسرے دیگر ملکوں کے اسٹوڈنٹس کی سوسائٹیوں نے مقامی برطانوی خاندانوں سے ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ ان ملاقاتوں کا مقصد ایک دوسرے کے معاشرے، رسم و رواج، تاریخ، عادات و اطوار، رجحانات وغیرہ کے بارے میں جاننا تھا۔ ایسی ملاقاتیں قربت کا باعث بنتی ہیں، دوریاں کم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو براہ راست سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ امراح نے اپنا نام دائم کو پہلے ہی دے دیا تھا اور امراح کو ہاں کہہ دیا گیا تھا۔ مختلف ملکوں کے اسٹوڈنٹس کا 20 رکنی گروپ مسٹر اینڈ مسز پاؤل کے گھر پہنچ گیا، جہاں پاؤل خاندان کے ساتھ 2 اور خاندان موجود تھے، مسٹر اینڈ مسز ایڈم اور مسٹر اینڈ مسز گڈل، اور ان 3 خاندانوں کے 4 عدد شرارتی اور 1 سیکنڈ میں 60 سوال پوچھنے جیسے بچے۔ ملاقات کے لیے لان میں نشست کا انتظام کیا گیا تھا۔ لان میں کوئلے کی 2 بڑی بڑی انگیٹھیاں رکھی گئی تھیں، ان کے اطراف نشستیں لگائی گئی تھیں۔ بھالو سے سفید کتے بھی ادھر ادھر گشت کر رہے تھے۔ گھر کی عمارت دھند میں لک چھپ جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور جزیرے پر آ چکے ہوں۔ انہیں اچھے خیر مقدم کی توقع نہیں تھی۔ امراح کے پاس صوفے پر ایک 9 سالہ بچی اسکرٹ میں ملبوس بیٹھی تھی اور امراح حلف اٹھانے کو تیار تھی کہ بچی بہت ہی معصوم نظر آ رہی تھی۔ تم کس نسل سے ہو؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا، وہ اتنی معصوم تھی۔ امراح نے تم کس شہر سے ہو، کس مذہب، کس ذات کی ہو جیسے سوالات تو سنے تھے، یہ نسل والا سوال اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں پاکستان سے ہوں، پاکستانی مسلمان ہوں۔ امراح نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور تو ان کی گفتگو نہیں سن رہا۔ وہ کیا گھوڑا تھی جو اپنی نسل کا اتا پتہ رکھتی؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ میں نے تعارف میں سن لیا تھا، میں نسل کا پوچھ رہی ہوں۔ تم کس نسل سے ہو؟ امراح خاک نہ سمجھی، الٹا اس سے ہی پوچھ لیا۔ اس کا منہ بن گیا۔ میرے سوال کا تو جواب دیا ہی نہیں۔ میں نے ابھی اپنا DNA نہیں کروایا، لیکن مجھے شک ہے میں ریڈ انڈین نسل سے ہوں۔ اوہ، مجھے یاد آیا، میں بھی ریڈ انڈین نسل سے ہوں۔ تم نے اپنا DNA کب کروایا، کس عمر میں؟ بچی جو پتہ نہیں کس سائنسدان کی خالہ تھی نے شک سے اسے گھورا۔ 2 سال پہلے۔ تم ریڈ انڈین نہیں ہو سکتی۔ بچی نے باقاعدہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں اپنی ایکس ریز پتلیاں گاڑ کر یقین سے کہا، کیوں نہیں؟ تم اپنی بھووں کی بناوٹ دیکھو، تم سکندر کی نسل سے ہو سکتے ہو، لیکن ریڈ انڈین سے ہرگز نہیں۔ میرا مشاہدہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ امراح چکرا گئی۔ بھووں سے کیا ہوتا ہے؟ میری رپورٹ یہی کہتی ہے میں ریڈ انڈین نسل سے ہی ہوں۔ بچی نے اپنی پتلیوں کے ایکس ریز تیز کر دیے۔ تم ہو ہی نہیں سکتی، میں نے بہت ریسرچ کر رکھی ہے، ایشیا میں ریڈ انڈین کے جینز نہیں ملتے۔ ماشاءاللہ، جس بارے میں امراح پہلی بار سن رہی تھی، 9 سالہ بچی اس پر تحقیق بھی کر چکی تھی۔ بس میں تو ریڈ انڈین ہی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تمہاری ریسرچ کیا کہتی ہے، اور تم بھول رہی ہو تمہارے بڑے 100 سال تک ہندوستان میں رہے ہیں، ایسا ہونا ممکن ہے۔ میرے بڑے رہے ہیں لیکن ریڈ انڈینز نہیں۔ تم مجھے اپنی رپورٹ دکھا سکتی ہو؟ وہ پاکستان میں ہے۔ امراح کو یقین تھا بچی کو ٹالنا ناممکن سا تھا۔ تم اپنے خاندان سے کہو تمہیں میل کر دیں، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے سب کام خود کرتی ہوں، اتنے معمولی سے کام کے لیے بھی میں اپنے خاندان والوں کو زحمت نہیں دینا چاہتی۔ امراح تو ایک جھوٹ بول کر پھنس گئی، بھلا کہہ دیتی مجھے نہیں معلوم میں کس نسل سے ہوں۔ بچی شک سے دیکھتی رہی اور اگلا سوال اس کے منہ سے نکلتے دیکھ کر امراح نے انگلی سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ایک کورین لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو کسی ایک مسز کی فرمائش پر اپنا دیسی گانا سنانے جا رہا تھا۔ ایڈم خاندان کا 11 سالہ جیری گٹار بجا رہا تھا، ساتھ وہ سب چائے کے ساتھ فش اینڈ چپس کاٹیج پائی کھا رہے تھے۔ کورین کا گانا ختم ہوا تو انہیں ایسٹر پر نئے انداز سے پینٹ کیے جانے والے انڈوں کے بارے میں بتایا گیا اور ٹوکری بھر انڈے ان کے آگے پیش کیے گئے۔ کچھ خاندانی البمز دکھائے گئے، ساتھ انہیں موقع دیا گیا کہ ان کے خاندان، رہن سہن اور دیگر باتوں کے بارے میں وہ سب سوال کر سکیں۔ اس دوران DNA بچی مسلسل امراح کا جائزہ لیتی رہی کہ وہ کیسے ہنس رہی ہے، کیسے کھا رہی ہے اور کس قسم کے سوالات پوچھ رہی ہے۔ اس نے چپکے سے امراح کی ایک تصویر بھی لے لی۔ یقیناً امراح کی یہ تصویر اس کی ذاتی ریسرچ کا اس کے اساتذہ اور اس جیسے ہی دوسرے بچوں کے سامنے پیش ہوگی کہ معلوم کیا جائے کہ یہ لڑکی ریڈ انڈین امریکن ہے، آسٹریلین یا ریڈ انڈینز افریقن ہے کہ بھی نہیں۔ بنگالی مالا سے لوک کہانی سننے کی فرمائش کی گئی اور اس نے سنا دی۔ امراح کو اپنی فکر لگ گئی، یہ برطانوی لوگوں کو آخر کہانیوں کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے بچے بھی اتنے شوق سے نہیں سنتے جتنے شوق سے ان کے بڑے بوڑھے سنتے ہیں۔ لوک کہانی تو امراح کو بالکل نہیں آتی، کبھی اس کے گھر میں ایسی باتوں کا تردد ہی نہیں کیا گیا۔
وہاں تو سب ادھر ادھر کی والوں کی باتیں، ادھر والوں کی باتیں، فلاں کی شادی، فلاں کا رشتہ، فلاں کپڑے جوتے، یہ وہ سب بیکار کی باتیں ہوئی تھیں. اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ پنجاب کی لوک کہانیاں ہیں کون کون سی. تھوڑی سی دیر کے لیے ایک طرف کونے میں ہو کر اس نے دادا کو فون کیا. تم ہیر رانجھا سنا دینا. دادا نے مشورہ دیا. اسے تو خیال ہی نہیں آیا تو اس نے فلم دیکھی تھی، اسے کہانی یاد تھی لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی. انہیں لوگ کہانی سے زیادہ صوفیزم میں دلچسپی تھی. وہ امراہ سے مختلف صوفی بزرگوں کے بارے میں سوالات کرنے لگے. ساتھ ساتھ انہوں نے دیسی کھانوں کے بارے میں معلومات لی. سنا ہے ہندوستان میں زبردستی شادیاں کروا دی جاتی ہیں؟ مسز ایڈم نے پوچھا. میں ہندوستانی نہیں پاکستانی ہوں. امراہ بڑی جز بز ہوئی. مسز ایڈم ہنسنے لگی. تم سب پاکستانی انڈین ہندوستانی کہلائے جانے پر اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ ہندوستانی سے مراد ہماری بر صغیر ہوتا ہے. تم لوگ ہمیں یورپین کہتے ہو، ہمیں امریکی کہتے ہو، ہم نہیں چڑھتے. ہندوستان سے مراد ایک خطہ ہے جو بلا شبہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جسے یورپ میں جادو نگری کہا جاتا ہے. میرے رشتے کے چچا جب اپنے کاروبار میں دیوالیہ ہو گئے تھے تو انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا. پہلے وہ بنارس گئے اور پھر سندھ. واپسی پر ان کا کہنا تھا ان شہروں کے سفر نے انہیں پاگل ہونے سے بچا لیا. بنارس میں وہ سادھوؤں کے ساتھ وقت گزارتے رہے اور سندھ میں پیروں فقیروں کے ساتھ. امراہ خاموش ہو گئی اور مسز ایڈم کے پوچھے گئے سوال کے بارے میں سوچنے لگی. امراہ کو ڈر تھا اس سے سوال پوچھا جائے گا اور وہ پوچھ لیا گیا. ایسا نہیں ہے جہاں تعلیم اور سوچ کی کمی ہے وہاں یہ سب ہوتا ہے. اسلام نے تو سختی سے لڑکا لڑکی کی مرضی پوچھنے کا حکم دیا ہے. معاملہ کوئی بھی ہو، اسلام جبر کا مخالف ہے. جبر کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں. اور یہ جو غیرت کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں، لندن میں ایک پاکستانی لڑکی کو اس کے باپ اور بھائی نے مار کر تہ خانے میں دبا دیا تھا. مسز ایڈم بولی. امراہ کے ہونٹ خشک ہو گئے. جس نے ایک انسان کا قتل کیا وہ کل انسانیت کا قاتل ہے. اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے. زور زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں تو قتل کی کیسے ہوگی؟ وجہ کچھ بھی ہو، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکلے ہوئے ہیں. ان کے ذہنی جنون میں ہمارا مذہب، ہمارا قانون، ہمارا معاشرہ نہ اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہی تعلیم. یہ اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہیں. افسوس یہ ہے کہ یہ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں. ایک اچھا مسلمان ہر حال میں وہی کرتا ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. نہ کم نہ زیادہ، ٹھیک وہی. ہم سب بھی ایسے لوگوں کو اتنا ہی ناپسند کرتے ہیں جتنا آپ لوگ کرتے ہیں. سب اس کی باتوں کو بغور سنجیدگی سے سنتے رہے اور سر ہلاتے رہے. باری باری پھر سب کے خاندانوں کے بارے میں پوچھا گیا. یعنی تمہارے وہاں ابھی بھی خاندان بڑے ہی ہوتے ہیں؟ گڈ. کیا گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں رہنے کے لیے؟ امراہ نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا تو اس سے پوچھا گیا. امراہ گڑبڑا گئی. یعنی کچھ کنبے جتنے زیادہ بڑے ہوتے تھے، گھر اتنے ہی چھوٹے تھے. اس سوال کا مقصد طنز نہیں تھا. وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کیا لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کنبے بنا کر انہیں پال بھی لیتے ہیں. امراہ کہاں سے چھوڑتی اور کہاں سے بتاتی. ان کے گھر صفائی کرنے والی آپا کے 11 بچے تھے اور وہ ایک کمرے کے کرائے کے گھر میں رہتی تھی. دادا کے ایک دوست کے ساتھ شادی شدہ بیٹے جو 5 کمروں کے ایک گھر میں رہتے تھے. سب مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں. 100 باتوں کی ایک بات امراہ نے کی. اگر کسی خاندان میں 4-5 بیٹے ہوں تو کیا وہ ایک ہی گھر میں ہمیشہ رہیں گے؟ گھر کی سربراہ ماں 5 بیٹوں کو ایک ہی گھر میں اپنے پاس رکھنا چاہیں گی. ایک ہی گھر میں 5 کو، ان کی بیویوں اور بچوں کو؟ جی سب کو. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی وجہ سے کہیں الگ رہائش اختیار کرنا چاہے گا تو والدہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیں گی. کیوں روئیں گی کیوں؟ تینوں خواتین نے مشترکہ کیا. وہ کسی ایک کو بھی خود سے جدا نہیں کرنا چاہیں گی. بچے بڑے ہو جائیں، خاص کر ان کی شادی ہو جائے تو انہیں الگ زندگی شروع کرنی ہی ہوتی ہے. ہر ایک کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے. پرسنل اسپیس. کیا بات کر رہی تھی مسز گڈل؟ امراہ ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئی. پاکستانی مائیں کیا جانے پرسنل اسپیس یا پرائیویسی. انہیں تو اپنے لال اپنی آنکھوں کے آگے چاہیے. بس وہ انہیں اتنا پیار کرتی ہیں کہ ان کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی ہیں. اور وہ بیٹے وہ کیا کرتے ہیں؟ مشترکہ کے بعد پوچھا گیا. بیٹے بھی وہی چاہتے ہیں جو ماں چاہتی ہیں. تینوں خواتین اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگی. وہ پاکستانی مشترکہ خاندانی نظام سے متاثر نظر آ رہی تھی. امراہ انہیں دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کے کرداروں کے بارے میں مزید بتانے لگی کہ کیسے وہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہیں اور خاندان کو جوڑے رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسی لیے مشرقی لوگ جو مغرب کا سفر کرتے ہیں تو اپنے گھروں کو یاد کر کے روتے ہیں. مسز ایڈم ٹشو سے آنکھیں رگڑنے لگی. امراہ ترچھی نظروں سے تینوں خواتین کو دیکھتی رہی. اس نے یہاں اپنی بہترین پرفارمنس دی تھی. ڈی این اے بچی خاموشی سے امراہ کے پاس بیٹھی سے ہمتن گوش سن رہی تھی. امراہ کو صرف ایک اس بچی سے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے غلط ثابت نہ کر دے. تم اپنے گھر کو یاد کر کے روتی ہو؟ ڈی این اے بچی نے پوچھا.
اب امراء اسے کیا بتاتی کہ اسے تو اس خیال سے ہی رونا آ جاتا تھا کہ اسے تو کبھی واپس گھر جانا ہی ہے. نہیں، ابھی مجھ پر یہ نوبت نہیں آئی. پاکستانیوں کی کوئی ایک خوبی بتاؤ. ہم بدترین حالات میں بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں. امراء نے تجزیہ کر کے سوچ کر کہا. ڈی این اے نے سر ہلانے لگی. مانچسٹر والوں کی کوئی ایک خوبی بتاؤ، امراء نے پوچھا. ہم بدترین حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں. اس نے مضبوط قوت ارادی کے تاثر کے ساتھ کہا. امراء بچی کی حاضر دماغی پر حیران ہوئی. ان سب کے ساتھ گروپ فوٹو لی گئی. مسز ایڈم نے ان کے لیے چھوٹی سی تقریر کی جس کے آخری جملے کو امراء نے ڈی این اے بچی کی طرح نوٹ بک میں نوٹ کر لیا. There are never any winners or any loser. Participation is all. Remember that and enjoy the challenge of each moment as it arises now. امراء اپنے ساتھ غیر استعمال شدہ ایک گرم شال اور ایک کشمیری طرز کا شولڈر بیگ لے گئی تھی اور ایک چوڑیوں کا سیٹ تھا اس کے پاس وہ بھی. یہ تینوں چیزیں اس نے تینوں خواتین کو پیش کی اور ان تینوں کے چہرے ایسے دمکنے لگے جیسے انہیں بیش قیمت جواہر پیش کر دیے گئے ہوں. جاتے ہوئے ان سب کو ہوم بیگ پائی دی گئی. ڈی این اے بچی نے اسے اپنا ای میل ایڈریس دیا کہ امراء ہر صورت اپنی رپورٹ بھیج دے. امراء اسے ضرور بھیج دے گی اگر وہ اپنا ڈی این اے کروانے میں کامیاب ہو گئی اور قسمتی سے وہ ریڈ انڈین بھی نکل آئی تو. مانچسٹر پکارڈلی گارڈن میں 230 فٹ اونچا اسٹار فلائر جھولا ہے جو اتنی بلندی پر ہی نازا ہے. امراء دیکھو گی کہ 230 فٹ کی بلندی سے مانچسٹر کیسا لگتا ہے. یونی کے باغ میں گم بیٹھا دیکھ کر ویرا نے قریب آ کر اسے لالچ دی اور اسے زبردستی اپنے ساتھ بٹھا کر پکارڈلی گارڈن لے آئی. کچھ وہ اداس تھی کہ قریب سے گزرتے آلیان سے اس نے ہائے کہا تو وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا جیسے وہ اس سے کوئی خیرات مانگ رہی ہو اور وہ اس سے خیرات دیتے دیتے تھک گیا ہو. اور کچھ وہ اپنے ذہن کو کہیں اور لگانا چاہتی تھی تاکہ کم سے کم سوچ سکے کہ وہ مانچسٹر کو 230 فٹ کی بلندی سے دیکھنے کے لیے جھولے میں بیٹھ گئی. لیکن 230 فٹ کی بلندی سے مانچسٹر تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا. وہاں سے تو موت نظر آ رہی تھی، موت. ویرا نے اس کی کمر میں گھونسا جڑا. خاموش بیٹھو امراء. لیکن امراء نے بہت دور دھندلے ہوتے مانچسٹر کو جیسے آخری بار دیکھا اور سارے مانچسٹر کو گواہ بنایا کہ میں مرنے جا رہی ہوں. آؤ اور مجھے بچا لو، ہائے مجھے بچا لو. وہ ایسے چلائی اور چلاتی ہی رہی کہ بہت سے وقتی بہرے ہو گئے ہوں گے. یونی کے کئی اسٹوڈنٹ اسٹار فلائر میں موجود تھے. گول گول جھولے میں بیٹھے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. ویرا نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا. مرنے والوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا؟ وہ مرنے جا رہی ہے اور چلائے بھی نہ. دادا جی، دادی جی. وہ تو اس کے لیے بھی اسٹار فلائر میں بیٹھ گئی تھی کہ روسی کمانڈو ویرا کے آگے اس کی سبکی نہ ہو. پر سبکی بہتر تھی بنسبت موت کے، ہے نا؟ تم اتنا زڑتی ہو. زمین پر آتے ہی ویرا نے اس کے بازو میں چٹکی بھری. امراء سن سی نہ ہو چکی ہوتی تو اس چٹکی پر چلا اٹھتی. مجھے نہیں پتا تھا میں اتنا ڈروں گی. ویسے ایسے ڈرتی نہیں، آج نہ جانے کیوں ڈر گئی. امراء نے صاف صاف جھوٹ بول رہی تھی. مجھے یقین ہو گیا تھا یہ اسٹار فلائر کا آخری رائڈ تھا. تم مر جاتی ہوں اور اوپر تو حکومت اسے بند کرا دیتی. شکر تھا وہاں کال نہیں تھا. آس پاس شرمندہ سی دیکھ رہی تھی. جو لوگ اس کے ساتھ جھولے میں بیٹھے تھے وہ بھی کڑے تیوروں سے دونوں کو گھور رہے تھے. یعنی ہمارا مزہ تو خراب کر دیا نا. یونیچک ہو. امراء رات کو سوئی پھر سے 230 فٹ کی بلندی پر تھی. آنکھ کھلی تو سادنا اور اینون اس کے سرہانے کھڑی تھی. ویرا نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی آنے کی. کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے. سادنا اسے پانی پلانے لگی. میں ٹھیک ہوں، شکریہ، آپ دونوں جائیں. این اون اس کی ہتھیلیاں مسل رہی تھی. جب تم ٹھیک ہو جاتی ہو تو ایسے چلاتی ہو. این اون نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا اور کمرے سے چلی گئی. کوئی پریشانی ہے تمہیں امراء؟ سادنا اس کے قریب بیٹھ گئی. نہیں، تم پہلے جیسی نہیں رہی. پہلے جیسی کیسی؟ تم مرجھا سی گئی ہو. ایسے لگتا ہے تمہارے اندر کچھ سوکھتا جا رہا ہے. تھک جاتی ہوں میں. کاش یہ تکنی ہو اور تم بالکل ٹھیک ہو. سادنا اس کے بال چھو کر چلی گئی. کاش یہ خواب ہی ہو. اور کھڑکی کے نیچے آلیان کھڑا ہو. کروٹ بدل کر اس نے سونے کی کوشش کی. اگلے دن شروع کے 2 لیکچر چھوڑ کر اسے ایک پاکستانی گھر جانا پڑا. سادنا کی کمر میں بہت درد تھا. وہ اپنی ڈیوٹی دینے نہیں جا سکتی تھی. لیکن خاتون بضد تھی کہ ان کے گھر شام کو پارٹی ہے، اس لیے سادنا ہر صورت اپنا کام کر کے جائے. سادنا کو کمر پر ہاتھ رکھ کے کراتے ہوئے دیکھا تو امراء نے اس کی جگہ جا کر کام کی پیشکش کی جو سادنا نے بہت مشکل سے مانی. خاتون نے اس سے سارے گھر کا اتنا کام لیا کہ وہ واپس یونیورسٹی جانے کے قابل ہی نہیں رہی.
یونیورسٹی، جاب، پڑھائی، اسے یہ سب پہلے مشکل لگتا تھا لیکن اب وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ زندگی تھوڑی سی مشکل تھی، بدترین نہیں۔ ہاں، جو سکون اس کے پاس ہوا کرتا تھا وہ اب کہیں نہیں رہا تھا۔ اس دوران اسے یہ ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیکسپیئر کے ڈرامے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ شیکسپیئر کے لکھے ڈرامے اچھے تھے، باکمال ہوتے تھے، لیکن اسٹیج پر آ کر تو انہوں نے حد ہی کر دی، اتنے زبردست کہ آنکھ جھپکے بنا دیکھتے جاؤ۔ دوسرے سیمسٹر میں کورس کی نوعیت بدل گئی تھی اور وہ مشکل لگنے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں مشہور رہی، جب تک پہلے سیمسٹر کی کتابوں کے ساتھ جان پہچان اور دوستی ہونے لگتی ہے، سیمسٹر ختم ہو جاتا ہے، اور دوستی جو ہوتے ہوئے رہ چکی ہوتی ہے وہ ایگزامس میں دشمنی نبھا کر جاتی ہے۔ نہیں، اس میں بیچارے اسٹوڈنٹس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو کتابوں کو بھی ایسے ہی سر پر سوار کرتے ہیں جیسے فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب کو۔ ان کو پڑھنے کی بھی اتنی بےقراری ہوتی ہے جتنی لاگ ان ہونے کی۔ امراہ کو ٹرافورڈ شاپنگ سینٹر میں بالی ووڈ ڈھابا میں اچھے معاوضے پر جاب کی آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا دل نہیں چاہا اپنا اسٹور چھوڑ کر جانے کے لیے۔ وہاں 7 سیلز مین اور 2 مینیجر تھے، وہ ان سب کی عادی ہو چکی تھی، بغیر کسی وجہ کے ان سے لگاؤ محسوس کرتی تھی۔ امراہ تبدیلی کو پسند بھی کرتی تھی اور تبدیلی سے خائف بھی رہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک چیز کے لیے پوری شدت سے تبدیلی کی خواہش کی تھی، اپنے ماحول کے بدل جانے کی، اور اب یہاں اسے ہر چیز کے ساتھ گہری وابستگی محسوس ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کے ساتھ، اپنی کلاس میں موجود نشست کے ساتھ، کلاس ڈور تک کے ساتھ، یونی کے ساتھ، ایک درخت، گھاس کے ایک قطرے کے ساتھ، یونیورسٹی میں جا بجا استادہ خاموش مشہور شخصیات کے مجسموں تک کے ساتھ۔ ہر چیز اسے اپنا آپ محسوس کرواتی، اس سے باتیں کرتی۔ وہ جانتی تھی وہ مانچسٹر میں مہمان ہے اور یہی چیز اسے کرب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ آکسفورڈ روڈ پر واقع چرچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ کبھی دادا سے بات کر لیا کرتی تھی، ورنہ خاموش بیٹھی آتی جاتی ڈبل ڈیک بسوں کو تکا کرتی اور ہنستے مسکراتے باتیں کرتے اسٹوڈنٹ کو کسی قدر حسرت سے دیکھا کرتی۔ کبھی وہ بھی ہنسنے والوں میں شامل رہی تھی، بے فکری تھی، کوئی اس کے ساتھ تھا۔ چرچ کی سیڑھیوں پر اکیلے بیٹھنے کی نوبت پر وہ خود لے آئی تھی۔ وہ اکثر وہاں پائی جاتی اور سوچا کرتی کہ اگر اسے پاکستان جانا ہے تو ان سب چیزوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ یہ سب اس کا اپنا نہیں تھا، لیکن سب نے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ یہ سب اپنا ہے، یہ سب اپنا نہیں رہے گا، یہ یہیں رہ جائے گا۔ اگر یہ سب یہیں رہ جائے گا تو وہ خالی ہاتھ رہ جائے گی نا، تو کیا وہ مانچسٹر سے سب دے کر سب واپس بھی لے لے گا؟ دوسرے سیمسٹر نے اسے سہما دیا۔ دوسرا سیمسٹر بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، تیسرا اور چوتھا بھی، بس پھر ختم۔ گھر چلو واپس، اسی ماحول میں جس میں وہ نہست تھی۔ وہ رات کو مانچسٹر میں سوتی، صبح آنکھ کھلتی تو لاہور ماڈل ٹاؤن اپنے گھر میں ہوتی، دادا کے کمرے کی کھڑکیوں سے روشنی کی لکیر بناتی عین اس کی آنکھوں پہ برس رہی ہوتی۔ تلملا کر وہ آنکھ کھولتی، سامنے ہی دادا اور اس کی مشترکہ تصویر دیوار پر جگمگا رہی ہوتی۔ وہ چیخ مار کر اٹھ جاتی، میں لاہور کب آئی، مانچسٹر کہاں گیا؟ اس کے دل کے دھڑکنے کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ جاتی۔ شٹل کاک کے نیم اندھیرے کمرے میں وہ گہری گہری سانسیں لے رہی ہوتی، اٹھ کر کھڑکی تک جاتی، باہر مانچسٹر پر نظر دوڑاتی۔ اسے پھر بھی لگتا ہے یہ خواب ہی ہے، حقیقت میں تو وہ ماڈل ٹاؤن اپنے گھر کے بیڈ پر سوئی یہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ویرا کو فون کرتی، ویرا صبح یونیورسٹی جانا ہے۔ نہیں، صبح تمہیں الیکٹرک چیئر پر بٹھایا جانا ہے، تمہاری موت کا دن ہے، ویرا چلا کر کہتی۔ وہ کئی بار اس بیچاری کو ایسے تنگ کر چکی تھی۔ تمہیں یہ راتوں کو کیا دورے پڑتے ہیں امراہ؟ ویرا صبح پوچھتی۔ اب وہ اسے اپنے دوروں کی کیفیت کیا سمجھاتی کہ اس کی آنکھ جب لاہور میں کھلتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ سائی کے پاس اگلی صبح آئی۔ سائی، میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ مسکرانے لگا۔ کیا اب مجھے یہ نہیں پوچھ لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ؟ ہاں پوچھ لو۔ لڑکی کا چہرہ تو نظر نہیں آیا، لیکن اس نے چولی پہن رکھی تھی، ہاتھوں میں گول گول مہندی لگا رکھی تھی۔ بسنت بہاری رنگوں نے سائی کے وجود کا احاطہ کیا۔ سنا ہے خواب الٹے ہوتے ہیں، جیسے نظر آتے ہیں وہ اس سے۔ یہ الٹ نہیں ہوگا، میرے دادا کہتے ہیں فجر کے وقت دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کیا واقعی؟ بسنت بہاری رنگ پھر سے اس کے وجود کے گرد اڑانے بھرنے لگے۔ مجھے حیرت ہے تم نے میرے لیے خواب دیکھا۔ مجھے حیرت نہیں ہے، ہم باقاعدہ دوست نہ صحیح، ہم میں ایک تعلق تو ہے، تم نے کتنی بار سنا ہے مجھے۔ سائی کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ سے اٹ آل تھا، پوری یونی اس کے پاس آتی تھی اور وہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا شاید۔ میں جذباتی ہو رہا ہوں، مجھے تمہارا خواب اچھا لگا۔ کیا تم مجھے اپنی شادی میں بلاؤ گے؟ کیا تم میری شادی میں آؤ گی؟ ہاں ضرور آنا، آلیان کے ساتھ۔ اوہ، اس نے اپنی زبان پکڑ لی۔ وہ واقعی جذباتی ہو رہا تھا، اس کی زبان پھسل گئی تھی۔ مطلب آلیان بھی اس کے پاس آیا تھا، شاید آدھی رات کو آیا ہو، اسے جگا کر بوٹ کو اس کے پاس ٹکا کر، یا اپنے ساتھ چہل قدمی پر آمادہ کر کے، تب جب وہ ساتھ تھے یا جب وہ جدا ہوئے۔ وہ اسے کن دنوں کی باتیں سنا رہا ہوگا۔
تب کی جب سازوں نے بجنا شروع کیا تھا، یا تب کی جب ساز ٹوٹ کر گونگے ہو گئے تھے۔ بہار سے پہلے اور بہار کے بعد نہ جانے کتنی بار آ چکا ہوگا سائی کے پاس، امراہ سے ملنے کے بعد اور امراہ کو چھوڑ دینے کے بعد، سائی کے سامنے کہے لگاتے ہوئے، سائی کے سامنے آنسو پوچھتے ہوئے۔ ایک بار امراہ نے آلیان سے پوچھا تھا، تم کبھی سائی کے پاس گئے ہو؟ ہاں، وہ شرارت سے مسکرانے لگا، مسٹری ہنسی۔ تم ایسے کیوں ہنس رہے ہو؟ حسب عادت وہ شک میں مبتلا ہو گئی۔ ایسے کیسے؟ مسٹری سے؟ مجھے تو پتا بھی نہیں، میں مسٹری ہنسی ہنس رہا ہوں۔ ایک بار میری بہن بھی ایسے ہی ہنسی تھی، میں نے اس کے بال پکڑ لیے تھے، دوبارہ اس نے مجھے چڑھایا تھا۔ میں تمہیں چڑھا تو نہیں رہا، البتہ تم میرے بال پکڑ سکتی ہو۔ ویسے بال پکڑ کر تم کیا کرتی ہو؟ میں نے اس کا سر دیوار میں دے مارا تھا۔ غیر ارادی طور پر آلیان اس سے ایک قدم دور ہوا، اپنا سر بچانے کے لیے۔ امراہ نے فلک شگاف کہا لگایا، مجھے یقین دلاؤ تم مذاق کر رہی ہو۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا کیا ہے۔ امراہ کو اس کی حیرت اچھی لگی۔ تم بہت چھوٹی ہوگی نا تب؟ حیرت سے اس کی آنکھیں امراہ پر ٹھہر گئی۔ نہیں، میں فرسٹ ایئر میں تھی تب۔ اور اس کا کیا بنا؟ بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کو اس نے بائیں آنکھ کے کنارے رکھا۔ کس کا؟ میری بہن کا۔ امراہ کو اس کی حیرت اچھی لگی۔ نہیں، اس کے بیچارے سر کا۔ ٹھیک ہی رہا، بس اب وہ ذرا سی تیز آواز میں بات کرے تو اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھتی ہے۔ امراہ نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، اوہو، پر میرا نہیں خیال کہ صرف ٹیس ہی اٹھتی ہوگی۔ کیا اب بھی تم تیار ہو اپنے بال پکڑوانے کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اپنے سر کو اس سے اوپر دور لے گیا۔ پھر بتاؤ، تم نے سائی سے کیا کہا؟ میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ تمہارے بارے میں ہی کچھ کہا ہوگا؟ تمہارے ہنسنے کے انداز سے۔ کیا تم نے اسے بتایا میں بھی بھی کر کے روتی ہوں اور ایسا کرتے کس قدر بری لگتی ہوں؟ یا تم نے اسے بتایا میں نے تمہیں تھپڑ مار دیا تھا؟ آلیان لب دبائے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب مذاکرن اسے صرف ڈرانے کے لیے امراہ نے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھائے تو وہ کہا لگاتا ہوا بھاگ گیا۔ میں اب اسے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ تم جیسے خونخوار جنگلی بلی سے بچ کر رہے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ گیا۔ سائی دیکھ رہا تھا، امراہ چپ کی چپ ہی رہ گئی ہے۔ امراہ، سائی نے اسے متوجہ کیا۔ خاموشی سے سائی کو دیکھ کر امراہ اس کے پاس سے چلی آئی اور بزنس ڈپارٹمنٹ آ گئی۔ کاش آج تو اسے آلیان نظر آ جائے۔ کوریڈور میں دیوار کے ساتھ سر ٹکائے، ایک سیدھی اور ایک ترچھی ٹانگ کھڑی کی اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف وہ اسے نظر آ گیا۔ امراہ کو خود دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اتنے بڑے مانچسٹر میں اکیلی رہ گئی، جبکہ اسے دیکھ کر اس نے جانا کہ اکیلا ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ ایسے خاموش کھڑا تھا، اس کی زبان نے کبھی کلام کی زحمت ہی نہیں اٹھائی، نہ وہ یہ خواہش رکھتی ہے۔ کوئی اتنا خاموش ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ گمان گزرے؟ آلیان پر یہ گمان پختہ ہو رہا تھا۔ جن بہاروں کو ساتھ لیے وہ چلا پھرا کرتا تھا، ان سب بہاروں کو خفا کیے، ان سے خفا ہوئے وہ بے نور سا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرانے پر مائل لوگ مسکراہٹ روک لینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ امراہ کو اس کی شبیہ نے دکھی کر دیا۔ کیا یہ آلیان تھا؟ تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ویرا پیچھے سے آئی، اس کے ہاتھ میں 2 کافی کے مگ تھے۔ میں تمہیں ڈھونڈنے آئی تھی۔ کیا میں گم ہو چکی تھی؟ کب؟ ویرا نے ابرو اچکائی۔ مجھے تمہارا فون چاہیے تھا، دادا سے بات کرنی ہے، میرے فون میں کچھ مسئلہ ہے۔ لاؤ اپنا فون دکھاؤ۔ وہ ویرا تھی، ویرا 0070۔ تم اپنا فون دے رہی ہو یا نہیں؟ امراہ نے برا ماننے کی اداکاری کی۔ اپنا فون دو، میں ٹھیک کر دیتی ہوں، پاگل۔ وہ خراب تھا، میں گھر چھوڑ آئی ہوں۔ امراہ کی قسمت خراب کہ اسی وقت اس کے بیگ کی اوپری جیب میں رکھے فون پر کسی کا میسج آیا۔ کس پاگل نے اسے اس وقت میسج بھیج دیا؟ یہ کوئی وقت تھا بھلا؟ ویرا نے دائیں آنکھ کی کمان اچکائی۔ یعنی فون تو گھر ہے نا امراہ، ہے نا؟ اوہ، یہ تو میرے پاس ہی ہے۔ امراہ کی اداکاری عروج پر تھی۔ اور یہ بھی دیکھ لو کیا کیا تمہارے پاس ہی ہے جسے تم گمشدہ سمجھے بیٹھی ہو۔ یہ کافی کس کے لیے ہے؟ میرے اور آلیان کے لیے۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کافی ویرا نے اس پر انڈیل دی ہے۔ وہ کون ہے آلیان کے لیے کافی لے جانے والی؟ اور آلیان کیوں پیے گا اس کی کافی؟ نہیں پیتا وہ ایسے ویسوں کی کافی ٹویٹ۔ وہ تیزی سے جانے لگی اور جاتے جاتے اپنے ایشین فلیگ کے نام سے مشہور ہو چکے دوپٹے کو تیزی سے سنبھالنے کی آسکر ایوارڈ اداکاری کرتی ویرا کی کافی گرا بیٹھی۔ او سوری، گریمی ایوارڈ آنر پرفارمنس۔ ویرا کی دائیں آنکھ کی کمان پھر سے اچکی۔ امراہ؟ ویرا نے اتنا ہی کہا تھا کہ امراہ جلدی سے واپس پلٹ آئی۔ آلیان اس سے ناراض ہے، ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ… خیالات کا ہجوم اس کے دماغ میں ایک دوسرے سے دست و پا ہونے لگا۔ وہ آلیان کو دیکھنے کیوں گئی تھی؟ کیوں؟ یہ سوال اس کے اندر بازگشت بن گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا یا بس سب ختم ہو جائے گا؟ جس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی وہ عمارت اپنی طرف آنے کے راستے گم کرنے لگی تھی۔ امراہ بلا وجہ
یونیورسٹی میں چکر لگانے لگی. اسے کسی پل چین نہیں تھا. وہ پاگل بنی بلا وجہ یہاں سے وہاں گھوم رہی ہے. 100 جھوٹ 100 سچ بول کر اس نے اپنے آپ کو تسلی دے دی ہے. وہ تسلی قائم کیوں نہیں رہ سکی؟ یہ کیا تم تتلی بنی چکرا رہی ہو؟ کسی نے کبھی اس کے پیچھے آ کر کہا تھا. میں یوں نہیں گھوم رہی ہوں. میں تمہیں روز ہی یوں نہیں گھومتے دیکھتا ہوں. کتنا گھومنا ہے تم نے؟ مجھے ایسا کرنا پسند ہے، لیکن ٹھہرو، تم روز میرا پیچھا کرتے ہو؟ ایک دم اس کے چہرے کے رنگ بدلے جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو. ایسی باتیں معلوم ہو ہی جاتی ہیں. تم میری جاسوسی کرتے ہو نا؟ اسے جاسوسی کا نام نہیں دیا جا سکتا. بیگ میں اس نے 2 لالی پاپ نکالے، خود کھانے لگا اور ایک اس کے آگے کیا. کیا تم دائم کے لیے کام کر رہے ہو؟ اسے یہ خوف رہتا کہ یونیورسٹی میں ضرور کچھ الٹا سیدھا کر کے پاکستان کا نام لے ڈوبوں گی. اسے میری سمجھداری پر شک کیوں ہے آخر؟ لالی پاپ منہ میں دبائے وہ جی جان لگا کر ہنسا. تم باتوں کو کتنے رخ دے ڈالتی ہو امراہ. تم ایسی باتیں کرنا کہاں سے سیکھتی ہو؟ نہ تو میں جاسوسی کر رہا ہوں، نہ ہی دائم نے مجھے تمہارے پیچھے لگایا. ویسے پاکستان میں تم کافی مقبول رہی ہوگی. امراہ سناٹے میں آ گئی. اسے کیسے معلوم ہوا یہ؟ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے آخر؟ اس کا رنگ پک ہو گیا. لالی پاپ منہ سے نکال کر وہ بلند و بانگ کہے لگانے لگا. تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ میری بات کو پھر سے تم نے اپنی مرضی کا رنگ دے ڈالا ہے. تم باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دے ڈالتی ہو اور ایسے غصہ کرتی ہو، بھڑکتی ہو اور چڑ جاتی ہو. کتنا زرخیز دماغ ہے تمہارا امراہ. میں نے آج تک اتنا زرخیز دماغ کسی کا نہیں دیکھا. امراہ نئی سوچوں کی عظیم کاشتکار. ہاں ہاں، یہ پکڑو اپنا لالی پاپ. میں نہیں کھاتی، یہ بچی نہیں ہوں میں. وہ برا مان گئی اور آگے بڑھ گئی اور وہ لالی پاپ ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے لپکا اور تب تک اس کے پیچھے ہی رہا جب تک اس نے وہ لالی پاپ کھا نہیں لیا. خود سے اور سوچوں سے تھک کر امراہ نے خود کو تھکا ڈالا. ایسی تھکن جو کسی آرام اور دوا سے جانے والی نہ تھی. کھیل تماشا کتاب اب تک سنائی اور دہرائی جا رہی تھی. ماسٹر بالی اور رجنی نے شٹل کاک میں دیر تک راج کیا. لیڈی مہر کا دل ہی نہیں بھرتا تھا اس کتاب کو سن سن کر، اور امراہ کو یہ ایسے یاد ہو گئی تھی کہ وہ بہت آرام سے شروع سے آخر تک کی تقریر اسے سنا سکتی تھی. 10ویں بار تو امراہ نے کتاب پکڑنے کی زحمت ہی کی تھی اور نہ کتاب تو اسے ازبر ہو چکی تھی. پھر امراہ نے ایک محبت سو افسانے سنانے لگی. نہیں، اشفاق احمد کے لکھے نہیں، یونیورسٹی میں لکھے جانے والے چلتے پھرتے افسانے. سائی کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن روپا گجرات سے ہے اور سنا ہے اس کے خاندان والے خاصے روایتی ہیں. اگر انہیں معلوم ہو جائے روپا ایک سیاہ فام عیسائی کو پسند کرنے لگی ہے تو مشکل سے ایک بھی دن یونیورسٹی میں رہنے دیں. لیڈی مہر سر ہلاتی رہی نے. سائی کی کہانی نے جذباتی کر دیا تھا. مجھے تو آلیان کی فکر ہونے لگ گئی ہے تمہاری کہانیاں سن سن کر. امراہ نے لیڈی مہر کو دیکھ کر نظریں چرا لی. شارلٹ بھی آنے والی، یہ فون آیا تھا اس کا. آلیان بھی شاید کسی نمونے کو پسند کر چکا ہوگا. وہ خاموش سی ہو گئی. آلیان کتنا بھی انکار کرے میں جلدی اس کی شادی کر دوں گی. وہ کہتا ہے کامیاب بزنس مین بن جاؤں گا تو سوچوں گا، لیکن تب تک شاید میں نہ دیکھ سکوں. مجھے انکار تو نہیں کرے گا، لیکن میں زبردستی نہیں کرنا چاہتی. آپ اس سے بہت پیار کرتی ہیں نا؟ نہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. اس کی محبت مجھے حیران کر دیتی ہے. میں نے 1 سال پہلے اسے منع کیا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر وہ گھر نہ آیا کرے. دیکھ لو، میری سالگرہ کے علاوہ وہ کبھی مجھ سے پوچھے بغیر گھر نہیں آتا. وہ کچھ نہ کہے مجھ سے، میرے لیے کچھ خاص نہ کرے، مجھے خبر ہو جاتی ہے میرے 10 بچوں میں سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. دوسرے بچے احسان مند ہو کر عقیدت میں مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں. پہلی بار جب میں نے اسے گود میں بٹھایا، اس کی روتی آنکھوں کو چوما تو وہ ایسے میرے سینے سے لگ گیا جیسے مجھ میں ہی سما جائے گا. وہ مجھ سے بار بار پوچھتا میں اسے چھوڑ کر تو نہیں چلی جاؤں گی. اس کی ماں کے بعد میں دوسری عورت ہوں جس سے وہ بے پایاں محبت کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے تیسری عورت اس کی بیوی ہوگی جس پر وہ قربانی ہو جائے گا. آلیان کے ماں باپ، خاندان، اس نے ہمت کر کے پوچھا. ایک بار پہلے بھی اس نے ہمت کی تھی اور لیڈی مہر نے کہا تھا وہ اپنے بچوں کے ماضی کے بارے میں ان کے علاوہ اور کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی. یہ بہت حساس معاملہ ہے. تم آلیان کی دوست امراہ، لیکن اس سے کے ماضی کے بارے میں پوچھنے کی غلطی کبھی نہ کرنا. ایک بار میں نے کوشش کی تھی. اس نے مجھ سے درخواست کی تھی میں اس کے بارے میں کبھی بات نہ کروں. وہ تکلیف سے گزرنا ہی نہیں چاہتا. اتنے سے ذکر پہ ہی وہ کئی دن گمسم رہا تھا. ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا. میں جانتی ہوں ہر دکھ اور صدمے کے بڑھنے کا اپنا ایک الگ وقت اور انداز ہوتا ہے. میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش باش ہے. بہت مشکل سے میں نے اسے ٹھیک کیا ہے. جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے میں کسی کو تکلیف نہیں دینے دوں گی، وہ کوئی بھی ہو. خاندان کے نام پر اس کے پاس ایک ماں تھی جو جوانی میں ہی مر گئی. اب میں ہوں اس کا خاندان. اسی لیے مجھے ڈر رہتا ہے کہ وہ کسی ایشیائی لڑکی کو پسند نہ کر لے. ذات پات خاندان سب ایشیائی لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے.
1 سال پہلے یونیورسٹی میں علیان کا ایک دوست بنا تھا، پاکستان سے تھا، اچھا دوست تھا اس کا، لیکن جب اس سے معلوم ہوا کہ علیان کی ماں ایک عیسائی عورت تھی تو اس نے آہستہ آہستہ علیان سے تعلق ختم کر دیا۔ کہاں وہ علیان کو اپنی زمینوں اور باغوں کی سیر کے لیے بلا رہا تھا۔ علیان بہت آبدیدہ ہوا اس لڑکے کے سلوک سے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے جو مشرک تھے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، لیکن میں سے بہت سو کے گھر مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کیا جو مسلمان ہو چکے تھے وہ اس لیے قابل نفرت رہے ہوں گے کہ ان کے خاندان کے لوگ ابھی بھی مشرک ہیں؟ جب علیان چھوٹا تھا تو میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کے کاغذات میں 2 مذاہب لکھے گئے ہیں، اسلام اور عیسائیت۔ اسے دونوں مذاہب کی تعلیم دی گئی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ بالغ ہونے تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسلام کے منافی، اور اس نے میری درخواست مانی۔ میں نے عیسائی بچے بھی پالے ہم رہا، لیکن میں نے کبھی ان کی مذہبی تعلیم میں خود غرضی کو آڑے نہیں آنے دیا۔ میں چاہتی تو سب بچوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہہ سکتی تھی، وہ مجھ سے اتنے متاثر تھے کہ فوراً میری بات مان لیتے۔ وہ مجھے خدا کے بات کا درجہ دیتے تھے، لیکن میں اپنی ذات میں چھوٹی ہو جاتی۔ شارلٹ مورگن کبھی غیر مناسب لباس نہیں پہنتی، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ میری روایات میں سے انہوں نے کسی کچھ کو اپنا لیا ہے۔ وہ مجھے وضو کرواتے ہیں، میں قرآن پڑھا کرتی ہوں تو میرے پاس بیٹھ جایا کرتے ہیں، اذان پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ انہیں یاد ہوتا ہے رمضان کب آئے گا، عید کب ہوگی۔ جو احادیث فرمان میں نے انہیں سنایا وہ انہیں یاد ہے۔ دیکھو امراحہ، ہم سچی محبت سب سے ہی کر سکتے ہیں، لیکن سب خود غرضی، تنگ دلی، تعصب کو دل سے نکال کر کرنا ہوتا ہے۔ دل کو صاف کرو، پاک کرو تو محبت مقدس ہو کر اڑتی ہے، جیسے مقدس ہستیوں پر خدائی پیغامات نازل ہوتے ہیں۔ محبت بھی خدائی پیغام ہی تو ہے۔ محبت حساب کتاب سے بری ہوتی ہے۔ دل میں بال برابر بھی فرق ہو تو محبت اپنا رخ بدل دیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ اس کے ابدی قیام کے لیے وجود کا پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے۔ محبت اپنا رخ بدل لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ عمران نے کتنی بار خود کو یہ فکرہ دہرانے دیا۔ چند دنوں بعد اس نے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو تیز آواز میں نشست گاہ میں بحث کرتے سنا۔ نشست گاہ کا دروازہ بند تھا، پھر بھی اس آدمی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ کون ہے یہ؟ امراحہ نے سادنا سے پوچھا۔ معلوم نہیں، 1.5 سال پہلے بھی یہ یہاں آیا تھا، کافی بحث کر کے گیا تھا، پولیس بلوانی پڑی تھی، بعد میں یہ گھر کے اطراف میں گھومتا پھرتا بھی دیکھا گیا تھا۔ امرا نے رات کو ڈیڈی مہر سے پوچھا تو انہوں نے سختی کا ایسا تاثر دیا کہ امرا معذرت کر کے اٹھائی، یعنی دور رہو اس معاملے سے، اور امراحہ دور ہو گئی۔ رات کو وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اس نے علیان کو دیکھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ اسے دیکھ کر اسے بہت برا لگا۔ اس کی سائیکل کے پیچھے ویرا بیٹھی تھی۔ شٹل کارک کے باہر وہ اسے اتار کر چلا گیا اور ویرا ذرا سی لنگڑاتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا ہوا تمہارے پاؤں کو؟ امراحہ نے بڑی تنقیدی نظروں سے اس کے پیر کو دیکھا۔ اسے اس کے پیر کی قطعاً کوئی فکر نہیں تھی۔ سڑک پر گر گئی تھی، ہلکی سی چوٹ آ گئی ہے۔ تمہاری سائیکل کہاں ہے؟ آج تو میں سائیکل پر گئی ہی نہیں تھی، تم واپس کیسے آئی ہو؟ ویرا نے بڑے آرام سے اسے دیکھا۔ امراحہ، تم نے کھڑکی سے دیکھ تو لیا ہے کہ مجھے علیان چھوڑ کر گیا ہے۔ امراحہ کو خاموش ہو جانا پڑا، یعنی اس کا پاؤں ٹوٹا تو علیان نے اس سے کہا مجھے گھر چھوڑاؤ رات کے اس وقت، اور وہ آ بھی گیا۔ رات گہری سیاہ ہو گئی اور نیند نے اڑان بھر لی۔ ساری رات آسمان سے سیاہی برستی رہی، سب کچھ اس سیاہی کے لبادے میں ملفوف ہوتا ہی چلا گیا۔ اس کے لیے اگلی کئی راتیں سونا دو بھر ہو گیا تھا۔ اس نے پھر سے ہمت کی علیان کے پاس جانے کی۔ 2 بار گئی اور اس کی پشت دیکھ کر سہم کر پلٹ آئی۔ وہ آنکھیں جو اسے دیکھ کر جگمگایا کرتی تھی اب اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہو جاتی تھی تو وہ روز ہی پڑتی، اور پھر ایک بار وہ اسے مخاطب کرنے کی جرات کر بیٹھی۔ علیان، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ دوست چلا گیا تو وہ اس کی طرف پلٹا۔ اتنی دیر لگی اسے پلٹنے میں، اس سے اگلی بات نہ ہو سکی اور گھبرا کر اس نے بیگ میں سے ایک ادر چاکلیٹ نکال کر اس کے آگے کی۔ یہ لو میری طرف سے ٹویٹ۔ ایک لمحے کے لیے صحیح، لیکن وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ امراحہ نے مسکرانے کی کوشش کی جبکہ وہ رو دینے کو تھی۔ میں ٹویٹ نہیں لیتا۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تو مجھے دے دو، میں ابھی بھی لیتی ہوں، اس کی پشت سے بولی، آواز کانپ رہی تھی وہ خود بھی۔ علیان نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ ایک لہجے کے لیے پرانا علیان نظر آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا جیسے کسی بھولے بھٹکے انسان نے اسے راستہ پوچھنے کے لیے روکا تھا۔ کتنا کچھ بدل گیا ہے، کتنا کچھ بدل رہا ہے۔ امراحہ نے اسے دور تک جاتے دیکھا، اور جب وہ نظر آنا بند ہو گیا تو پلٹ گئی۔ جس وقت وہ پلٹی اس وقت علیان نے اسے بہت دور سے خود کو مکمل چھپا کر جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے اس کے پیچھے جانے کی کوئی حاجت نہیں رہی تھی اور نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آیا کرے۔ اسے خود کو اس سے دور ہی رکھنا تھا، وہ خود کو دور ہی لے گیا تھا۔ لیکن رات بھر جاگنے کے بعد وہ منہ اندھیرے حال سے نکل گیا۔ گھٹن کا یہ عالم تھا، اسے لگتا تھا زمین و آسمان آپس میں مل رہے ہیں اور وہ ان دونوں کے درمیان دب کر مر جائے گا۔ پہلے وہ ہال کے باغ میں آیا، اس نے اپنا سانس بحال کیا، لیکن ایسا نہ کر سکا، اسے تیز تیز سڑک پر بھاگنا پڑا۔
ہر چیز اسے خوفزدہ کر رہی تھی، اس کا دم گھوٹ رہی تھی، اور وہ بھاگتا رہا اور شہر کے اندر ہو کر بھی شہر سے دور نکل گیا۔ اگر وہ کسی سے بھاگ رہا تھا تو وہ اس کے اندر تھا، اور اس کسی کو اپنے ساتھ لیے بھاگ رہا تھا۔ وہ کسی ایک مارگریٹ تھی اور ایک ولید البشر، ایک سسکیاں بھرتا ہوا دھتکارتا ہوا اور لوگوں کے درمیان سے سجا میدان حشر تھا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، مارگریٹ کی معصومیت کا، شدت کا، عقیدت کا، محبت کا۔ آخری چیز کوڑیوں کے مقابلے دوسرے پلڑے میں رکھی گئی تھی اور بے وزن رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی ذات سمیت دنیا کے کسی عجوبے سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اسے عروج، کسی کامیابی، کسی زندگی کی چاہ نہ رہی۔ اپنی ذات کی حکمرانی میں اس نے غلام کی حیثیت اختیار کر لی۔ نئے جہانوں کے دریافت خواب پست ہوئے۔ یہ خیال ہی اسے دیوانگی لگا کہ وہ پہلے کی طرح ٹھیک ٹھیک زندہ رہ سکے گا۔ اس پر ہر خیال گراں گزرا سوائے موت کے خیال سے۔ اس پر وارد ہونے والی چیزوں میں آگے بھی موت رہی اور پیچھے بھی، اول بھی، آخر بھی، ضروری بھی اور ارشد بھی۔ وہی سب اس کے ساتھ ہونے لگا جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت کے باوجود وہ اس کے لیے زندہ نہ رہ سکی، اور ولید البشر سے نفرت کے باوجود وہ اس کے لیے مر گئی۔ اس میں قصور مارگریٹ کا نہیں تھا، اس میں قصور اس درافنا کا تھا جو محبت کی مٹھی میں بند ملتا ہے۔ ایک رات میں یہ درافنا اس کے وجود کی سیپی میں آن برا جمان ہوا اور اس کیفیت میں آ گیا جس میں پل سے چھلانگ لگا دی جاتی ہے، کنپٹی پر پستول رکھ دی جاتی ہے اور ٹریگر دبانے میں تعامل نہیں کیا جاتا، یا سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر در و دیوار سے ٹکریں ماری جاتی ہیں اور دل کے مقام پر مکے مارے جاتے ہیں۔ یہ نقطۂ فنا ہوتا ہے، بس مٹ جانے کی خواہش اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے پھل سے چھلانگ لگائی، نہ ٹریگر دبا سکا، بس آپ فنا پیے دیوانوں کی طرح شہر بدلے معلق گھومتے چلتے آلیان مارگریٹ کو ختم کرتا رہا۔ وہ قبرستان مارگریٹ کے پاس بھی گیا تھا، اور وہاں مارگریٹ کے مرنے کے بعد پہلی بار خود چل کر گیا تھا۔ ادارے میں قبرستان جانے کا انتظام کیا جاتا تھا، لیکن وہ سختی سے انکار کر دیا کرتا تھا۔ اسے مارگریٹ کے پاس نہیں جانا تھا جو اب تابوت میں تھی۔ کیا تھا اگر وہ اس ایک کمرے کے گھر کے تابوت میں خود کو زندہ مردہ رکھنے پر قدرت رکھ لیتی۔ اب وہ اس کے پاس آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے، لیکن آنکھوں میں بہت آنسو تھے۔ مارگریٹ کی قبر کو ہتھیلی سے مسلتے اس کے اپنے اندر سے کچے گوشت کی دھیمی آنچ پر جلنے کی بسان آنے لگی۔ اس نے خود کو سونگا، پاگلوں کی طرح سونگا، تو وہ مارگریٹ بن رہا تھا۔ اسے خوف آیا، خوف سے وہ وہاں سے بھاگا۔ اسے مارگریٹ تو نہیں بننا تھا، جبکہ وہ مارگریٹ ہی بن رہا تھا، یعنی مارگریٹ سے ملنے نہیں، اس کے تابوت میں جگہ لینے گیا تھا۔ وہ مانچسٹر سے دور ہو گیا۔ اس نے زمین کی حدوں سے نکل جانا چاہا۔ وہ بے سمت سفر کرتا رہا۔ وہ ایک ہی ٹرین میں ایک ہی نشست پر دن بھر رات بھر بیٹھا رہا۔ وہ کبھی ایک شہر کی ایک ہی سڑک پر کروڑ بار چکراتا رہتا، چابی کے گڈے کی طرح چلتا تو چلتا ہی رہتا، رکنا فراموش کرتا، بیٹھتا تو صدیاں گزار دیتا۔ وہ فیصلے کی کیفیت میں تھا، نہ نتیجے کی۔ وہ آڑ تھا نہ پار، بس وہ گم ہو چکا تھا اور خود کو ڈھونڈنے کی رتی برابر کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا، جیسے اس پر سب آشکار ہو چکا تھا اور وہ سب سے انجان بھی تھا۔ دیکھو میں کود جاؤں گی ولید، ہاں میں کود جاؤں گی، آ کر مجھے روک لو میں کود رہی ہوں، آؤ ولید آ جاؤ۔ آخری سفر سے پہلے آخری جملوں میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا۔ وہ سہم کر مارگریٹ سے لپٹ جاتا کہ وہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے اور کود نہ جائے، اور وہ زندگی کے اس طرف کود ہی گئی، اور زندگی کے اس طرف اس کا بیٹا بیٹھا تھا، لندن برج پر۔ مارگریٹ کو لندن برج پسند تھا۔ ان دونوں کی آخری تصویر وہیں لی گئی تھی۔ کود جانے کا خیال اس کے ذہن میں بھاگ دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ ایک افریقی نژاد عورت کی مشقت زدہ اور تھکی ہوئی آواز آئی تو وہ اٹھ کر آواز آئی اور وہ ایک 8 سالہ بچے کو اس کے پاس بٹھا کر خود چلی گئی۔ بچہ لاغر اور بیمار سا تھا۔ ماں کو دور جاتے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے قریب رکھے تھیلے کو کھولا۔ اس میں سے کسی قدر عقیدت سے 3 گھوڑوں کا گول گول گھومنے والا کھلونا نکالا۔ کھلونا کافی خستہ حال اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ بچے نے اس انگلی کو گھوڑے کی اگلی ٹانگوں میں پھنسا کر اسے گول گھما دیا۔ تینوں گھوڑے آگے پیچھے بھاگنے لگے اور گھوڑوں کے ٹاپوں اور ہنہنانے کی آوازیں کھلونے میں سے نکلنے لگی۔ بچہ ایسے مسکرانے لگا جیسے کسی ایک گھوڑے پر وہ خود سوار ہو، سب سے آگے والے پر۔ گھوڑوں کے ساتھ اس کی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ بچے کے ننھے سے کہکہے نے عالیان کو متوجہ کیا۔ وہ اس کی جاندار مسکراہٹ نے، بچہ ساری دنیا سے بے نیاز گھوڑوں کو دوڑا رہا تھا۔ تم انہیں دوڑانا چاہتے ہو؟ بچے نے اجنبی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے اپنا خزانہ استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہی۔
یہ دیکھو یہ ایسے چلتا ہے. اس نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کو پکڑ کر گھمایا. اور سنو ان کی آوازیں کتنی پیاری ہیں. میں نے کبھی اتنی پیاری آوازیں نہیں سنی. تم نے بھی نہیں سنی ہوگی. کھلونا اس نے علیان کے کان کے قریب کیا اور یہ سب کرتے ہوئے ایسے پرجوش سا تھا کہ ایک اجنبی اس کے کھلونے سے متاثر ہو چکا ہے. علیان نے بچے کو ایسے دیکھا کہ وہ ان دنوں ہر چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ سب زندہ کیوں ہیں. کیا انہیں زندگی سے دور نہیں بھاگنا؟ اسی پل اس کے اندر کسی نے قوت سے اسے اکسایا کہ وہ بچے سے مکالمہ کرے. یہ قوت اتنی شدت سے اس کے اندر جاگی کہ ان دنوں سے ایک لفظ منہ سے نہ نکالنے کی زحمت کرتے علیان نے خود کو بولتے پایا. اس نے بچے کے ہاتھ سے کھلونا لے لیا. یہ ٹوٹا ہوا ہے. اس نے کس قدرے صفاقی سے کہا. بچے کا بیمار چہرہ پھیکا سا پڑا اور اسے اپنی پیاری چیز کے لیے ایسے قدمات پر صدمہ پہنچا. نہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں. اس نے اس انداز میں کہا کہ دنیا کا کوئی انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا. دیکھو اس گھوڑے کی دم نہیں ہے, اس والے کا سر نہیں ہے, اور اس گھڑ سوار کا بازو ٹوٹا ہوا ہے. اس بات سے بچے کو اور صدمہ ہوا, لیکن اس نے ایسا انداز اپنا لیا کہ وہ اس بات کے خلاف بھی ڈٹ کر دکھا سکتا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا, یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں. اس نے اس انداز میں ہنس کر کہا جیسے علیان پاگل ہو. علیان پاگل ہی تھا, وہ بچے کی بات پر سن ہو گیا. اس سے فرق نہیں پڑتا, یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں. یہ گونج اس کے کانوں کے پردوں سے کہیں اندر اتری اور اس نے جانا کہ وہ کس بات سے انجان رہا ہے. بچے نے جو فلسفہ اپنا رکھا تھا وہ فلسفیوں کے بس کی بات نہ تھی. اگر ان سب گھوڑوں کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں, سر بھی, اور سب گھڑ سوار مر جائیں تو اس کی آواز کانپ رہی تھی. یہ پھر بھی دوڑیں گے, میں انہیں دوڑا لوں گا اور گھڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا. بچے نے انقلاب برپا کر دینے والی انقلابی کے انداز میں ہاتھ کی مٹھی کو ہوا میں لہرا کر کہا. یہ دیکھو. اس نے ایک گھڑ سوار پر انگلی رکھی. یہ ٹوٹ کر گر چکا تھا, تمہاری زبان میں یہ مر چکا تھا. میں نے اسے گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ کر باندھ دیا. تم غور کرو گے تو بھی تمہیں وہ باریک مضبوط دھاگا دکھائی نہیں دے گا جس سے میں نے اس گھڑ سوار کو باندھا ہے. کرو غور, ڈھونڈو وہ دھاگا. علیان نے غور کیا, وہ دھاگے کو ڈھونڈ نہ سکا. بچہ اس معاملے میں اپنے فن کی بلندیوں پر رہا تھا. میں نے کہا نا, میں گھڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا, میں انہیں زندہ رکھنا جانتا ہوں. یہ گھوڑوں کی پیٹ پر ہمیشہ موجود رہیں گے. بچے نے آخری مارکا بھی سر کر لینے والے سپہ سالار کی آواز کی کھنک کی طرح کھنک کر کہا. میں نے کہا نا, میں گھڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا, میں انہیں زندہ رکھنا جانتا ہوں. یہ فکرہ علیان کے اندر آسمان پر نکلنے والی دھنک کی طرح پھیل گیا. اور اس کی چابی یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے. اس کے اندر چھپ کر بیٹھے پرانے علیان نے دعا کی کہ کاش بچہ اسے لاجواب کر دے. بچے نے فاتح کی سی سر بسوج ہوتی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں پر سجا لیا. اس کی چابی ہے میرے پاس جو کبھی نہیں ٹوٹے گی. یہ دیکھو. اس نے وہ انگلی جو گھوڑوں کی ٹانگوں میں اڑس کر انہیں دوڑایا تھا اٹھائی. یہ ہے اس کی چابی, میں ہوں اس کھلونے کی چابی. یہ کہہ کے اس نے گھوڑوں کو اس عظیم چابی کے ذریعے پھر سے دوڑایا اور مایوسی کے میدان میں امید کے گھڑ سوار دوڑنے لگے. اس نے اسے لاجواب کر دیا تھا. سی پی نے منہ کھولا اور درفنا کو گل دیا, کیونکہ انسان پر یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اندر اس سے جگہ دے. اس آب فنا کا چشمہ اس پر حرام کر دیا گیا ہے. ایک بچہ بھی جانتا ہے ٹوٹے ہوئے کھلونے کو کیسے چلایا جائے گا. میں ہوں اس کی چابی. گھڑ سوار مقابلے کے جوش سے لڑکار اٹھے. گھوڑوں کی ٹاپوں نے دلدلی جنگلوں کو بھی پچھاڑ ڈالا. اس پر انسان سوار تھے, وہ انسان جو دکھ اور درد شکست خوردگی کے سمندروں کو بھی پاٹ جاتے ہیں. گھوڑے کو گرنے نہ دو, گھوڑا سوار کو مرنے نہ دو. اقوال یاد کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتی مارگریٹ کو کاش کوئی یہ فلسفہ سکھا دیتا. اب وہ زندہ ہوتی اور اس کا بیٹا پل کے دہانے پر بیٹھا نہ ہوتا. جو انسان روتا ہے وہ آسمانی فرشتوں کو رنجیدہ کر دیتا ہے. فرشتے کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں ماما؟ انسان کو رونے کے لیے نہیں بنایا گیا, اس پر اشرف ہونے کا تاج سجایا گیا. اس تاج کو سجا کر انسان روئے گا تو رنجیدہ ہی کرے گا نا. انہوں نے انسان کی تخلیق دیکھی ہے, وہ یہ کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ انسان کو علم و حکمت عطا کی گئی جو انہیں نہیں دی گئی. اگر وہ انسان منظر دیکھ لے جب کائنات کا رب اس کی تخلیق کا فیصلہ کرتا ہے اور نطفے میں جان ڈالتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے اور لوح پر اس کا نام لکھا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس کے بندے کے لیے ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں, تو انسان صرف اپنے مقصد حیات کے لیے جدوجہد کرے. وہ دکھ پر صبر کرے, نعمت پر شکر کرے, وہ زندگی کو بامقصد بنانے کی بندگی جانے. رتبوں میں سب سے پہلا رتبہ تخلیق میں لائے جانے کا ہوتا ہے, اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر و شکر کرنا چاہیے. ماما مہر نے اپنی گود میں بٹھا کر اسے کہا تھا. اسے یہ یاد تھا, وہ بھول تو گیا تھا تو ہی اس حالت میں یہاں بیٹھا تھا.
زندگی میں جو جذبہ آپ کو برباد کرنے لگے اس جذبے سے دور ہو جائیں، کیونکہ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کا فیصلہ خدا نے کیا ہے. وہ اپنا خدا خود نہیں بن سکتا، وہ خود کو برباد نہیں کر سکتا. بچے کی پیشانی چوم کر عالیہ نے وہاں سے اٹھایا. اسے مارگریٹ نہیں بننا تھا. اس کے پیچھے بچہ گھوڑے دوڑا رہا تھا، ساز بجا رہا تھا، کیونکہ اس کھلونے کی چابی وہ خود تھا. اور گھڑ سوار اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک وہ چابی سلامت تھی. زندگی کھیل نہیں ہے، زندگی میدان ہے ابد کا، اور ابد کی زندگی کے لیے گھوڑے گرنے نہ دیں، گھڑ سوار کو مرنا نہ دیں. یہ فرض ہے، ورنہ انسان اشرف ہونے کا شرف کھو دے گا. یہ حقیقت ہے. وہ مانچسٹر واپس آیا تو رات ہو چکی تھی. وہ اپنی جاب پر ہاٹ راک آ گیا. مجھ سے کچھ نہ پوچھنا. کارل نے اس کی آ کر گردن دبوچ لی تو اس نے کہا، دوبارہ ایسے غائب نہ ہونا. کارل نے ایک کان کھینچا خوشی کے احساس سے. اور اب آج رات کارل اسے زبردستی سڑک پر کھینچ لایا ہے. دونوں مٹر گشت کرنے لگے تھے. آتے ہوئے کارل ایک ہال میٹ کا پیزا اٹھایا لایا تھا جو اپنے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر خود ذرا سی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو گیا تھا. تمہارا کب تک ٹھیک ہونے کا ارادہ ہے؟ پیزا کو سونگ سونگ کر کھاتے اس نے بھرے ہوئے منہ سے پوچھا. میں ٹھیک ہوں. تم اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتے. جب تم چھوٹے تھے تب تم ایسے رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، میں ابھی پورا ٹھیک نہیں ہوں. چلو پھر یہ بتاؤ پورے ٹھیک کب تک ہو جاؤ گے؟ زندگی ایک مضمون ہے نا کارل. اپنے نہ ٹھیک ہونے کی بات اس نے زندگی سے شروع کی. بالکل نہیں، زندگی ایک خالی مضمون ہے. مضمون پڑھے جانے والا نہیں، لکھے جانے والا ہے. ہم اسے لکھتے ہیں. یہ زندہ دل ہوگا رنگین یا کامیاب ہم طے کرتے ہیں. یہ مشکل ہوگا بیکار یا فضول یہ بھی. اس کا عنوان ہم ہے. میں کارل. تم عالیان. مجھے دیکھو. کیا تم نے مجھے کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے خود کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. جس دن تم سے شرارت کی تھی تمہاری رونی شکل دیکھی تھی، ورنہ تم جیسے تھے ویسے بچے مجھے پسند نہیں تھے. تم میرے مزاج کے نہیں تھے. جانتا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیوں بن رہا ہوں. سنو، ایک دن چرچ میں سروس کے بعد فادر نے مجھے روک لیا. میں خاموش اور اداس رہا کرتا تھا. کافی چھوٹا تھا میں اس وقت. وہ مجھے کئی بار سمجھا چکے تھے کہ زندگی کو ایسے اداس ہو کر نہ گزارو. انہوں نے میرے سامنے ایک گلاس گلاس گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا میں ان ٹکڑوں پر ننگے پاؤں چلنا چاہوں گا. میں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا دکھ ٹوٹا ہوا گلاس اور کرچیاں ٹکڑے، ان پر چل کر ہم خود کو زخمی کرتے ہیں. بس جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکا. گلاس ٹوٹ چکا ہے. اب کچھ نہیں ہو سکتا. ٹوٹے ہوئے گلاس کو اٹھاؤ اور باہر پھینک دو. اس کی کرچیوں پر خود کو گھسیٹتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کم عقلی اور بے وقوفی ہے، جبکہ انسان سے عرفہ تعلقات وابستہ کرنی چاہیے. کارل سارا پیزا کھا چکا تھا اور خالی ڈبہ ڈسٹ بن ڈھونڈ کر اس میں ڈال چکا تھا. یہ سب باتیں کر کے میں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ میں تم سے زیادہ سمجھدار اور بہادر ہوں. عالیہ نے اس خاموش اور بہادر انسان کو دیکھا جو کسی کا پیزا چرا کر کھا رہا تھا. اگر تم اس کی وجہ سے اپسیٹ ہو تو میں اسے یونی سے نکلوا سکتا ہوں، کارل نے سنجیدگی سے کہا. اور تمہیں اس کی ٹویٹ لے لینی چاہیے تھی. لے کر مجھے دے دیتے. ایسے معاملات میں غصہ نہیں کرتے. کسے نکلوانے کا کہہ رہے ہو؟ امرہا کو. کون امرہا؟ کارل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا دیے. کون امرہا؟ دلچسپ. تم کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو کارل؟ ٹھیک ہے، بات یہیں ختم، بلکہ سب ختم. تم پہلے جیسے کیوں نہیں ہو رہے؟ ایسا لگتا ہے تمہاری کھال میں کوئی اور چل پھر رہا ہے. کارل نے اس کی ناک کی چٹکی لی. عالیان کی کھال میں عالیان ہی ہے. عالیان نے اس کے دونوں کانوں کو ایک ساتھ مروڑا. خود کو دھوکہ دے رہے ہو. ایک دوڑ ہو جائے. عالیان نے پیشکش کی. کارل نے جاندار کہکا لگایا. بات بدل رہے ہو. 4 3 2. عالیان نے انگلیاں اٹھائیں. 1. کارل چلایا اور بھاگ کھڑا ہوا. عالیان بھی. اب بس یہی حل تھا. بھاگتے پھرنا، میں آنکھیں میچ لینا، آنکھوں میں انگلیاں ٹھوس لینا، راستہ بدل لینا، غیر حاضر ہو جانا، غیر ہی بنے رہنا. مشکل تھا، مشکل سے ہی ہونا تھا. ابھی ان کی دوڑ حال سے ذرا دور ختم ہوئی اور کارل جیت گیا تھا کہ ایک پاؤں میں اپنا اور ایک میں کسی دوسرے کا جوتا پہنے شاویز کارل کے سامنے آیا. اتفاق سے اس کے ہاتھ میں باکسنگ گلوز تھا. میرا پیزا تم نے کھایا؟ وہ باکسنگ رنگ میں آیا. نہیں، تم سے کس نے کہا؟ کارل پر سارے جہان کی معصومیت جچی تھی. تمہارے چمکیلے ریکارڈ نے. تو اب شرافت سے میرا پیزا واپس کر دو. کارل نے پورا جبڑا کھول دیا. دیکھو، اس میں سے تمہارا پیزا ہو کر گزرا ہے. شاویز نے منہ پھیر لیا اور ناک پکڑ لی. یہ باکسنگ گلوز تم دیکھ رہے ہو؟ تم جانتے ہو عامر خان میرا پسندیدہ باکسر ہے. تم مجھے اکسا رہے ہو میں اسے اسی سڑک پر خراج تحسین پیش کروں. اس نے باکسر کی طرح اچھل کر کہا. بڈی، تم عالیان سے پوچھ لو. میں نے تو 2 ہفتے سے پیزا کی شکل نہیں دیکھی، جبکہ ان 2 ہفتوں میں پورے 10 پیزا حال سے غائب ہوئے. شاویز نے دائیں ہاتھ کو لہرا کر کہا. کارل نے اس کے گھونسیا سے اپنی ناک بچائی. اس نے ہی پیزا کھایا ہے، عالیان نے کہا. کارل کو ذرا حیرت نہیں ہوئی. اسے عالیان سے یہی توقع تھی.
شاویز نے ہاتھ لہرایا، مکہ مارنے کے نہیں بلکہ مکے کی متوقع آمد کی خبر دینے کے لیے۔ یہ جو ٹیسٹ چونی کے جوتے تم نے مارک کو رینٹ پر دیے، میں احتیاطاً انہیں اس کی وارڈروب سے نکال کر اپنی وارڈروب میں لاک کر آیا ہوں۔ آلیان پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا کہ اب کال تم کیا کرو گے؟ کال خاموش سا شاویز کو دیکھنے لگا۔ اس کے جوتے پزا سے مہنگے تھے۔ اب تم پزا لے آنا اور جوتے لے جانا۔ جب تک پزا نہیں آئے گا فی گھنٹہ جوتوں پر ہر جانا بڑھتا جائے گا۔ 1 گھنٹے بعد آنے کی صورت میں 2 دن جوتے استعمال کر کے تمہیں دوں گا، اور میں یہ بتا دوں انہیں پہن کر میں فٹ بال کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ شاویز نے خلائی مکہ لہرا کر کہا۔ کارل نے شاویز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پچھلے ہفتے تم نے جیری کو اپنا ہینڈی کیم استعمال کے لیے دیا تھا۔ جیری اتنا لاپرواہ ہے کہ اسے اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ ہی رکھتا ہے، کارل نے کہا اور ہال کی طرف دوڑ لگاتی۔ جب تک شاویز کو بات سمجھ میں آئی تھوڑی سی دیر ہو چکی تھی، پھر بھی وہ کارل کے پیچھے تیزی سے بھاگا، لیکن کارل ہال کا داخلی دروازہ پار کر چکا تھا۔ اور میں یہ بتا دوں گا کہ میں ہینڈی کیم کو نہلانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کارل نے بھاگتے ہوئے چلا کر کہا۔ آلیان نے بھی دونوں کے پیچھے بھاگنا مناسب سمجھا کیونکہ اس کا ارادہ شاویز کی مدد کرنے کا تھا۔